مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی خادمہ صبا جوزف ایک بار پھر یوگینڈا کنٹری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ہم خداوند کی پرستش میں آگے بڑھتے ہیں۔ میں تھا بھٹکا ہوا اور بڑا گنہگار، میرے یسوع مسیح تیرا شکریہ۔ میں تھا بھٹکا ہوا اور بڑا گنہگار، میرے یسوع مسیح تیرا شکریہ۔ تو نے جا اپنی دی بخشے میرے گناہ، تیرے پیار کو میں کروں کیسے بیاں۔ میں تھا بھٹکا ہوا اور بڑا گنہگار، میرے یسوع مسیح تیرا شکریہ۔ تاج کانٹوں کا بھی سر پہ پہنا دیا، کوڑے مارے تجھے اور رسوا کیا، منہ پہ تھوکا بھی تھا، بددعائیں بھی دیں، اس کو قرباں کرو کیسا یہ بادشاہ۔ تو نے جا اپنی دی بخشے میرے گناہ، تیرے پیار کو میں کروں کیسے بیاں۔ میں تھا بھٹکا ہوا اور بڑا گنہگار، میرے یسوع مسیح تیرا شکریہ۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت ہی خوبصورت گیت، اس کی ورڈنگز بہت پیاری ہے، ٹیون بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آئیے ہم خدا ان کے کلام میں بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے گلتیو اس کا 3 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں ہم دیکھیں گے، لکھا ہے کہ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ ہم 25 آیت بھی پڑھیں گے۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر اس کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شریعت جو ہے، جب تک ہم ایمان پر یعنی اس یسوع پر بھروسہ نہیں تھا ہمارا، جب تک ایمان ہماری زندگیوں میں نہیں آیا، جب تک ہم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یسوع نے ہمارے لیے جان دی ہے اور اس کے کفارے کے بغیر ہمارا جو ہے وہ ہم پاک صاف نہیں ہو سکتے تھے، تب تک ہم کیا کرتے تھے کہ یہ جو شریعت ہے، جو یہ کتاب ہے، یہ ہم اپنے سروں پر لے کر ہمیشہ جھکے رہتے تھے، اور اس بوجھ کے اوپر کہ ہم کو اگر ہم یہ کام کریں گے، اچھے کام کریں گے تو ہمیں خدا جو ہے برکت دے گا، اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں کیونکہ ہم اسی جو ہے شریعت کے اندر، شریعت کے انڈر رہ کر ہم لوگ یہ کام کرتے رہے۔ لیکن عزیزو، بات یاد رکھیں کہ خداوند نے یہ شریعت ہمیں کیوں دی تھی۔ خدا کا کام یہ تھا کہ شریعت اس لیے ہم اس کی نگہبانی میں رہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم جان سکیں کہ اس نے کہا کہ اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ جب تک وہ ایمان نہیں آ چکا ہم اسی شریعت میں چلتے رہے، کیونکہ عزیزو اگر ہم ایک بھی حکم عدولی کریں گے تو اس کا مطلب ہم نے پوری شریعت کی حکم عدولی کی، اس کا مطلب ہم شریعت پہ مکمل طور پہ نہیں چل سکتے۔ لیکن جب وہ ایمان ہماری زندگی میں آ گیا تو یہ شریعت بیسیکلی آگے کلام کیا ایک بڑی گہری بات کرتا ہے 24 آیت میں، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ عزیزو، یہ شریعت نے ہم کو پہلے ریلائز کرایا
کہ تم پورے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے ہو، تم اپنے آپ کو مکمل طور پہ پاک اور صاف نہیں رکھ سکتے ہو، کیونکہ غلطیاں ہم سے روز ہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ایک بھی حکم توڑیں گے اس کا مطلب ہم نے پوری شریعت کی حکم عدولی کی۔ اس لیے اس نے پہلے ہمیں ریلائز کرایا، احساس دلایا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اس کے لیے ایک دوسرا حل نکالا ہے، سبسٹیٹیوٹ نکالا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راستہ باز ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تو کوئی راستہ باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے اس ایمان کے سبب سے خدا چاہتا تھا کہ ہم راستہ باز ٹھہریں۔ اور وہ کہتا ہے مگر جب ایمان آ چکا، اب جب مسیح ہماری زندگی میں آ چکا ہے تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، یعنی کہ اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں ہیں عزیزو، کیونکہ اگر آپ شریعت کے ماتحت رہیں گے پھر اس کا مطلب ہے آپ کو مکمل طور پہ اپنی شریعت کو جو ہے کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اس کے ہر حکم کو ماننا پڑے گا، اور اگر آپ نے ایک بھی حکم توڑا تو آپ حکم عدولی کر چکے، اور آپ کے ساری یعنی کہ کوئی حکم اگر آپ نے پوری ایک حکم بھی توڑا تو پوری شریعت کے خلاف ہوا آپ کے۔ تو عزیزو یہاں پر لکھا ہے کہ ایمان جب آ چکا اب ہم استاد کے ماتحت نہیں ہیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، یعنی کہ جو شریعت تھی جس کے انڈر ہم چل رہے تھے وہ مسیح تک پہنچانے کے لیے ہمارا استاد بنی۔ اس کا مطلب وہ ہمارے ایک اسکول ٹیچر کی طرح تھا، شریعت ہمارا اسکول ٹیچر تھا جس نے ہم کو سمجھایا کہ تم یہ سب کچھ کرو، اور جب ہم کر کے تھک گئے اور ہم نے کہا ہم سے نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے خدا ہم کو ریلائز کرانا چاہتا تھا کہ یہ تم نہیں کر پاؤ گے، یہ لو تمہارے لیے نہیں، کیونکہ تم پیدا ہی گناہ میں ہوئے ہو، اور تمہارے اندر جو بیج ہے، جو جڑ ہے، وہی جو ہے وہ غلط ہے۔ اور عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ اگر جڑ پاک ہے تو تمہاری جو ڈالیاں ہیں وہ بھی پاک ہوں گی۔ تو آج ہماری ڈالیاں اس لیے پاک نہیں کیونکہ ہماری بیس جو ہے وہ غلط ہے، ہم گناہ میں پیدا ہوئے، لیکن جب ایمان آ چکا، جب مسیح ہماری زندگی میں آ چکا، ہم نے توبہ کر لی، ہم نے گناہوں کی معافی ایکسیپٹ کر لی، ہم نے لے لی، اس سے مانگ لی، تو عزیزو پھر خدا نے جو ہے وہ یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں نجات دہندہ کے طور پہ کام کیا۔ آج یہ نجات دہندہ اگر آپ کی زندگی میں ہے عزیزو تو اسی وجہ سے کیونکہ شریعت نے آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے، شریعت نے آپ کو بتایا ہے کہ ایمان کے بغیر تم پاک نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ ہمارا استاد بنی یسوع تک پہنچانے میں، شریعت نے ہمیں ریلائز کرایا تم فیل ہو چکے ہو، تم ہار چکے ہو، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے یسوع پر ایمان لانا۔ یسوع، اگر تم نے یسوع کو پہن لیا، یسوع کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ قبول کر لیا، پھر تمہیں ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جب یسوع آپ کے اندر آ جائے گا تو ہر چیز، ہر کلام آپ کے اندر سے خود نکلے گا، ہر حکم کی آپ حکم عدولی نہیں بلکہ حکموں کو پورا کریں گے، کیونکہ جہاں یسوع ہے وہاں راستی ہے، اور آپ سارے سچے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، کیونکہ آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، صرف خدا کا روح ہے جو آپ سے یہ اچھے کام کروائے گا، اور خدا کا روح تب آئے گا جب گناہوں کی معافی آپ کے اندر ہوگی اور وہ آپ کے دلوں میں انٹر ہو جائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تم توبہ کرو اور گناہوں کی معافی جو ہے یسوع مسیح کے نام سے جو ہے نا، پہلے گناہوں کی معافی کو لو اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو روح القدس تم کو انعام میں ملے گا۔ انعام انگلش میں گفٹ کا ذکر ہے، تو ہمیں وہ گفٹ مل جائے گا جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں لیں گے، تو روح القدس ہمیں گفٹ ملے گا، اس میں ہمیں جیتنے کی ضرورت نہیں، گفٹ کوئی آپ کو جا کے دیتا ہے۔ تو عزیزو آج یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہماری زندگیوں کے لیے ایک باعث تسلی ہو کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان جو ہے جب دنیا میں آیا تو ہم شریعت کے ماتحت نہیں رہے، لیکن شریعت نے ہم کو احساس دلایا، ہمارا ٹیچر تھا اور اس نے بتایا کہ تم یہ سب کام نہیں کر سکتے ہو، صرف اور صرف یسوع کو اپنا لو تو سارے کام ہو جائیں گے۔ آئیے ہم جو ہے خداوند کے آگے اپنی حضوری کو رکھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ قدوس خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس پیارے کلام کے لیے جو تو نے بخشا خداوندا، اور تو نے ہمیں ریلائز کرایا کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج میں چاہتی ہوں خداوند جتنے لوگ اس ویڈیو کو اور آڈیو کو سن رہے ہیں اور ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب پر تیرا رحم مانگتی ہوں، التجا اور منت کرتی ہوں کہ سب کو خداوند پاک روح سے بھر تاکہ وہ تیرے بھیدوں کو جان سکیں، تاکہ وہ تیرے بھیدوں پر ایمان لا سکیں اور اپنی زندگیوں میں نئی تبدیلی کو لائیں، اس کلام کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اور بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت بنیں۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں، پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔